الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرف والا، شریعت ختم ہے تجھ پر. ذی وقار صدر محفل، مسئلہ ختم نبوت کے محافظ، اسٹیج پر جلوہ افروز انبیاء کے برا صاحب اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاظ کا حسن جہاں اپنی کم مائگی پہ پریشان ہونے لگ جائے، معانی کی تاثیر جہاں اپنی شدتوں کے باوجود ماند پڑنے لگ جائے، مضامین کی وسعتیں جہاں مزید گنجائش کی بھیک مانگنے لگ جائیں، کتب و رسائل کے دامن جہاں فراخیاں کھو کر تنگ ہونے لگ جائیں، حتیٰ کہ لائبریریوں کا مواد بھی تنگی دامہ کے احساس سے دوچار ہونے لگے، وہ مقام میرے آقا سید البشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو کے بیان کا مقام ہوا کرتا ہے. حاضرین محفل، محدود وقت کی حدود تمہید کی تلانی کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے براہ راست آنا چاہوں گا اپنے عنوان کی طرف کہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں تقریب کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے عنوان کے انتخاب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کو بھی پیش نظر رکھا ہے جس کا میری عظیم شریعت تقاضا کرتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور وقت کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا ہے کہ جب قادیانیت کا کفر اپنے پورے دجل و فریب کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے تو ضرورت ہے کہ خالق ارض و سماوات کا یہ اعلان عام کیا جائے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. منتظمین تقریب بظاہر ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس پروگرام کی وساطت سے خود بھی اسی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ ذمہ داری نبھانے کی اس عظیم سعادت میں شریک کر رہے ہیں. جناب صدر، مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالہ سے میری ذمہ داری کیا ہے، تو میرے جسم کے ایک ایک ریشے سے تڑپ تڑپ کے یہ صدا بلند ہونے لگتی ہے کہ ختم نبوت کے حوالہ سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی روشنی میں عوام الناس کے شعور کو اجاگر کروں. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی روشنی میں لوگوں کو ختم نبوت کے صحیح مفہوم سے آشنا کروں. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں الیوم اکملت لکم دینکم کی روشنی میں یہ واضح کروں کہ تکمیل دین کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی روشنی میں یہ بتلاؤں کہ جب شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اب مزید شریعت نہیں آ سکتی. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کی روشنی میں
یہ درس دوں کہ پورے عالم کی طرف نبوت آ چکنے کے بعد نئی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی روشنی میں آگاہ کروں کہ قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے نبی آ چکنے کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی روشنی میں یہ شعور اجاگر کروں کہ میرا دین قیامت تک کے لیے آسان و قابل عمل ہے۔ وقت اجازت دیتا تو میں دلائل کے سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتا، لیکن اب اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں اور منتظمین تقریب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم ذمہ داری کے نبھانے میں مجھ نچیز کو بھی شریک کیا۔ بنداتا تار نبوت جو اس پر ختم ہوا، بنداتا تار نبوت جو اس پر ختم ہوا، یہ سلسلہ نہ پھر آگے شہ شاہ سے چلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔